امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز واشنگٹن میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد غزہ میں تنازع کے حل کے لیے جنگ بندی کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کا خیر مقدم کیا، جہاں انہوں نے بند کمرے میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد ٹرمپ نے ایک اخباری کانفرنس میں کہا کہ میں کئی عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، میں اس منصوبے پر اتفاق کرنے پر وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مذکورہ 20 نکاتی منصوبے کو ٹرمپ کا غزہ تنازع کے خاتمے کا جامع منصوبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر دونوں فریق اس تجویز پر راضی ہو جاتے ہیں تو جنگ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فضائی اور توپ خانے کی بمباری سمیت تمام فوجی کارروائیاں معطل کر دی جائیں گی۔ اس منصوبے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے اس معاہدے کو قبول کرنے کے اعلان کے بعد 72 گھنٹوں کے اندر اندر حماس کو تمام زندہ اور مردہ یرغمالی لازماً واپس کرنا ہوں گے۔ نیتن یاہو نے کہا، میں غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے آپ کے منصوبے کی حمایت کرتا ہوں جو ہمارے جنگی مقاصد کو حاصل کرتا ہے۔ یہ ہمارے تمام یرغمالیوں کو اسرائیل واپس لائے گا، حماس کی فوجی صلاحیت ختم کر دے گا، اس کی سیاسی حکمرانی کو ختم کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ غزہ دوبارہ کبھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ لیکن انہوں نے اسلامی گروپ حماس کے لیے ایک انتباہ دیتے ہوئے کہا، جناب صدر، اگر حماس آپ کے اس منصوبے کو مسترد کر دیتی ہے یا اگر وہ اسے قیاساً قبول کرتے ہیں اور پھر بنیادی طور پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو اسرائیل یہ کام خود ہی مکمل کر دے گا۔ حکومت جاپان نے ایران پر وہ پابندیاں دوبارہ عائد کر دی ہیں جو اس نے 2015 کے جوہری معاہدے کے بعد ہٹا دی تھیں۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کی جانب سے ایران کے خلاف اس کے جوہری منصوبے پر پابندیاں دوبارہ عائد کیے جانے کے بعد اتوار کے روز کیا گیا ہے۔ ایران پر جاپان کی پابندیاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بنیاد پر 2006 سے عائد تھیں۔ جاپان نے ان میں سے بیشتر پابندیوں کو ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے معاہدے کے بعد ختم کر دیا تھا۔ جاپان کی جانب سے پابندیاں دوبارہ لگائے جانے میں جوہری ترقی میں شامل ایرانی کمپنیوں اور انجینئروں سمیت 78 اداروں اور 43 افراد کے اثاثوں کو منجمد کرنا شامل ہے۔ جاپان اصولی طور پر ان ایرانی کاروباری اداروں کو جاپانی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے سے منع بھی کرتا ہے جو جوہری ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں۔ مزید برآں جاپان نے جوہری یا میزائل ٹیکنالوجی کی تیاری کے مقصد سے ایران کو فنڈز کی منتقلی روکنے کے ساتھ ساتھ ایران سے جوہری اور میزائل سے متعلقہ اشیاء کی درآمد پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ شمالی کوریا کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک اپنا جوہری منصوبہ کبھی ترک نہیں کرے گا۔ شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کم سونگ گیون نے پیر کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اپنے ملک کے موقف کا اعادہ کیا۔ کم نے امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی مشترکہ مشقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل خطرات کے رد عمل کے مقصد سے تیار کیا گیا ہے۔ شمالی کوریائی سفارتکار نے تینوں ملکوں پر ایسے عمل اور طریقوں کی مشق کرنے پر تنقید کی جو پیونگ یانگ کے خلاف جوہری حملے کے دوران استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشقیں جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کو بڑھاتی ہیں۔ کم نے یہ بھی کہا، ہماری ریاست کی پہلے سے زیادہ عملی جنگی مزاحمتی صلاحیت کی بدولت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت کے بڑھتے ہوئے خطرے کے بلا واسطہ تناسب میں دشمن ملکوں کے جنگ بھڑکانے کے ارادے کو اچھی طرح روک دیا گیا ہے اور جزیرہ نما کوریا پر طاقت کا توازن یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوہری ہتھیار ختم کرنے کے لیے شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنا یہ مطالبہ کرنے کے مترادف ہے کہ قوم اپنی خود مختاری
اور وجود کے حق سے دستبردار۔ چین کی ایک عدالت نے میانمار سے دھوکہ دہی کی وارداتوں میں ملوث جرائم پیشہ گروپ کے 11 ارکان کو موت کی سزا سنائی ہے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا نے اطلاع دی ہے کہ مشرقی صوبے زیجیانگ کی عدالت نے پیر کو یہ سزائیں سنائی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ جرائم پیشہ گروپ 14 افراد کی موت کا ذمہ دار ہے اور اس نے دھوکہ دہی اور جوئے سے حاصل ہونے والی آمدنی میں 10 بلین یوان یا تقریباً 1.4 بلین ڈالر سے زیادہ رقم اکٹھی کی ہے۔ موت کی سزا سنائی جانے والے 11 ارکان کے علاوہ مزید 5 کو معطل سزائے موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ چین میں فراڈ سنگین سماجی مسئلہ بن چکا ہے۔ چین کی حکومت جرائم پیشہ گروپوں کی سرگرمیوں کے مرکز میانمار کے ساتھ تعاون سے دھوکہ دہی کے خلاف اقدامات تیز کر رہی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے امریکی تجارتی محصولات سے لاحق چیلنجز کا حوالہ دیتے ہوئے ایشیا بحر الکاہل کی ترقی پذیر معیشتوں کے لیے 2025 کی شرح نمو کی پیشگوئی کو کم کر دیا ہے۔ منگل کو جاری ہونے والی بینک کی رپورٹ میں اس پیشگوئی کو 4.8% کر دیا گیا ہے، جو اپریل کے تخمینے سے 0.1 پوائنٹ کم ہے۔ اس جائزے میں جاپان اور خطے کی دیگر صنعتی معیشتوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اے ڈی بی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی طرف سے عائد کردہ بلند تر محصولات کے بیرونی مانگ پر اثرات کے خدشات کو اس نظر ثانی کی وجہ قرار دیا ہے۔ امریکہ کو برآمدات پر انحصار کرنے کی وجہ سے بینک نے جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ممالک کی ترقی کی پیشگوئی کی شرح کم کر دی ہے۔ تھائی لینڈ کی نمو 0.8 پوائنٹس کی کمی سے 2% ہو گئی ہے۔ ملائیشیا کی نمو 0.6 پوائنٹس کم کر کے 4.3% کر دی گئی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے امریکہ کی طرف سے بھارت کے خلاف اضافی محصولات میں 50% اضافے کی نشاندہی کرتے ہوئے بھارت کی نمو کی پیشگوئی کو 0.2 پوائنٹس کم کرتے ہوئے 6.5% نمو کے برابر کر دیا ہے۔ بینک کا مزید کہنا ہے کہ رواں سال واشنگٹن اور ایشیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان طے پانے والے نئے تجارتی معاہدوں نے خدشات کو کچھ حد تک کم کیا ہے، لیکن اس میں مزید کہا گیا ہے کہ جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور امریکہ اور چین کے درمیان حل نہ ہونے والے تجارتی مذاکرات کی وجہ سے مجموعی طور پر عالمی خطرات بدستور زیادہ۔ غزہ کی پٹی میں قابض اسرائیل کے فضائی حملے جاری ہیں اور غزہ کے اسپتالوں کے ذریعوں نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض کی بمباری اور گولہ باری میں مزید 39 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں۔ انسانی سطح پر بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ کے بچوں کو مزید غذائی سروسز اور زندگیاں بچانے والی ہیلتھ سروسز کی ضرورت ہے کہ غزہ کی پٹی پر قابض اسرائیل کی جارحیت مسلسل جاری ہے۔ سیاسی سطح پر بین الاقوامی سلامتی کونسل نے مسئلہ فلسطین سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اپنا ایک اجلاس منعقد کیا ہے اور اس اجلاس میں مشرق وسطیٰ میں امن کے عمل میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر رامز الاکبروف نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں یہودی آباد کاری سے متعلق بریفنگ دی ہے۔ رامز الاکبروف نے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 کی طرف بھی اشارہ کیا، جس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ مشرقی القدس سمیت مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں یہودی آباد کاری کی اپنی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کر دے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی زور دے کر کہا ہے یا بتایا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہودی آباد کاری کا عمل بہت تیز رفتاری کے ساتھ مسلسل جاری ہے۔ اسی موضوع کے ساتھ ہی تعلق رکھنے والی ایک خبر میں ریاست فلسطین نے غزہ کی پٹی میں جنگ کو ختم کرانے کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہم کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے اور اپنے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ امن کی طرف جانے کا راستہ ایجاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ریاست فلسطین نے علاقے میں امن کی بحالی کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کوششوں کی تعریف کی ہے جن کا مقصد غزہ کی پٹی کی جنگ ختم کرانا ہے۔ صدر ایردوان نے مزید کہا کہ ان کا ملک تمام فریقوں کے لیے قابل قبول، منصفانہ اور پائیدار امن کی بحالی کے کام میں حصہ لیتا رہے گا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ان کے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس عہد کا خیر مقدم کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کی جنگ کو ختم کرایا جائے گا اور تمام جرگمالی رہا کرائے جائیں گے۔ اور اسی تناظر میں اطالوی حکومت نے بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کردہ تجویز کا خیر مقدم کیا ہے جس کا مقصد غزہ کی جنگ کو ختم کرانا ہے۔ شام میں انتخابات کی ہائی کمیٹی نے عوامی کونسل کے امیدواروں کی الیکشن کیمپین سمیت الیکشن کی تاریخوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اس کے اعلان کے مطابق انتخابی مہم 29 ستمبر 2025 سے 3 اکتوبر 2025 تک جاری رہے گی اور 4 اکتوبر کا دن انتخابی مکمل خاموشی کا دن ہوگا۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ مڈغاسکر کے صدر آندرے راجولینیا نے ملک کے دارالحکومت انٹاناناریوو اور کئی دوسرے بڑے شہروں میں گزشتہ کئی روز سے جاری خون ریز احتجاج کے پس منظر میں وزیر اعظم کرسٹیان نٹسائی کی حکومت ختم کر دی ہے۔ مڈغاسکر کے صدر ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں باضابطہ طور پر سرکاری طور پر یہ اعلان کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ حکومت ایک عبوری نگران حکومت کے طور پر کام کرے گی تاکہ ایک نئی حکومت تشکیل نہیں دے دی جاتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ سرکاری منصبوں کے لیے درخواستوں کی وصولیابی کی تاریخ کا اعلان اگلے چند روز میں کر دیں گے۔